تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بھئی آپ مطلب کس طرح سے آپ کو دین سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک ایک مسلمان کو، ایک انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو قرآن اسلام کی جو سب سے اوتھینٹک سورسز ہیں ان کو پڑھے اور خود علم حاصل کرے۔ طلب العلمی حدیث کے اندر آتا ہے فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر انسان پر علم جو ہے حاصل کرنا وہ فرض ہے، وہ ضروری ہے۔ اور خصوصاً یہاں پہ دین کے علم کی بات ہے کہ بھئی دین کا علم جو ہے سیکھنا، ایسا نہیں اور علم بھی ضروری ہیں، فرض کفایہ میں بھی آتے ہیں، تو وہ علم آپ کو سیکھنا ضروری ہے، دین کا علم۔ تو پہلے قرآن کی طرف جائیے، اس کے بعد جو اہل سنہ ہیں ان کے اندر جو ان کی سب سے اہم ترین کتاب ہے حدیث کی، ان کو پڑھنا چاہیے، صحاح ستہ جو ہیں تو ان کو پڑھنا چاہیے۔ بنیادی دو چیزیں قرآن اور سنہ، کہ جہاں سے آپ کو دین کی جو اوتھینٹک سورسز ہیں سب سے زیادہ جو دلیل ہیں تو وہ یہیں سے آتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی بات کرے گا تو قرآن کے اندر آتا ہے کہ سورہ بقرہ میں سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 111، یہ قل ہاتو برہانکم، یہ کہو لاؤ اپنا برہان، اپنا پروف لاؤ، اپنی دلیل لاؤ، اپنا ثبوت لاؤ۔ تو قرآن نے اس بات کو کلیئر کرا کہ اگر کوئی بات کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز ایسی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کی دلیل بنیادی طور پہ قرآن اور سنہ ہے۔ قرآن اور حدیث جو ہمارے پاس جو بھی حدیث کا لٹریچر آج کے ٹائم میں موجود ہے، جو صحاح ستہ ہے، جو ایکسیپٹڈ ہے، تو ان کے بارے میں تو میں بھی اور اس میں ڈیٹیل میں بات کروں گا، فقہ کے بارے میں بھی، تو یہ فقہ کیا ہے اور مطلب اس کے تھوڑا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ دلیل کے اوپر بات، اور جو اوتھینٹک سورسز ہیں وہ قرآن اور سنہ جو کہ حدیث ہے، تو ان پر جانا چاہیے، ہے نا۔ تو جہاں تک بات ہے امام کو فالو کرنے کی، قرآن کیا کہتا ہے فردر؟ قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 59، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم، جو تمہارے میں سے، جو مطلب تم مسلمانوں میں سے جو اہل علم ہیں، جن کو عروج حاصل ہے، جو فقہاء ہیں، جو مجتہد ہیں، ان کو فالو کرو۔ لیکن اللہ نے ساتھ ہی فردر فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تنازع ہو، کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو، ہے نا، کوئی اختلاف ہو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائیے واپس۔ وہی قرآن اور سنہ کی بات آ گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک قوم ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی اگر اس کے پاس اہل علم نہیں ہوں گے، اس کے پاس اسکالرس نہیں ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ لٹریچر اتنا اسلام کا کہاں سے آیا؟ تو یہ اہل علم نے، جو علماء ہیں، جو مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، ان سب نے جو بھی کام کرا دین کا، علم کا، تو یہ اتنا لٹریچر ہمارے پاس دین کا کام موجود ہے نا۔ لیکن بنیاد اس کی قرآن اور سنہ ہی تھی، اور جو حدیث کے بھی اسکالرس تھے انہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کرا، ہے نا۔ جو فرسٹ جنریشن صحابہ تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر تابعین، تبع تابعین، ان تک پہنچائی وہ بات، اور فردر آگے چل کے جو ہمارے محدثین ہیں انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا حدیث کے اندر، ان احادیث کو۔ لیکن وہ بات سورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی ہے، اور اس کی جو ہے علم سند، ایک مطلب علم وجود میں آیا کہ جس کے ذریعے انہوں نے جانچا پرکھا کہ بھئی یہ حدیث، یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ بہرحال تو یہ دو سورسز ہیں ہمارے پاس، قرآن اور سنہ، قرآن اور حدیث جو بنیادی سورس ہیں۔ اور بھی سورسز ہیں جو الگ الگ فقہی اسکول میں ریکوگنائزڈ ہیں کہ بھئی ان کے اصول کے اندر کہ بھئی یہ چیز بھی ایک سورس ہے دین کا علم مطلب جاننے کے لیے، دلیل کے طور پر، جیسے قیاس ہے اور اجماع ہے، اس طرح سے۔ تو بہرحال لیکن جو بنیادی طور پہ ہے وہ قرآن اور سنہ ہے، تو یہی طریقہ ہے۔ تو جب بھی کوئی بات آتی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ طلب العلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو وہ دیکھے کہ بھئی یہ بات قرآن اور حدیث سے میچ ہوتی ہے یا نہیں، اس بات میں وزن ہے یا نہیں۔ لیکن پہلے میں ایک بات پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے شخص ہے نا جن کو کوئی خبر نہیں، ان کو نہ قرآن پتہ نہ حدیث پتہ، ایک بالکل عام شخص جس کو دین کا بالکل علم نہیں ہے، تو اس کو چاہیے وہ جس بھی عالم پر، جس بھی علم والے پر اس کو لگتا ہے یہ اللہ کی صحیح بات، دین کی صحیح بات اس تک پہنچا رہا ہے، اور وہ اس کی بات کو سمجھ کر فالو کرتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا۔ لیکن جہاں تک بات آئے گی، ظاہر سی بات ہے لوگوں کو چاہیے کہ علم سیکھیں، اور ایک بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہونی چاہیے دین کے اندر، ہے نا۔ بیکاز اگر یہ چیز ہو جائے گی تو اسلام میں اور جو پرانے جو مذاہب تھے ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟
ظاہر سی بات ہے انہوں نے کیا کرا، انہوں نے جو ہے اپنے جو ان کے پریسٹ تھے ان کو جو ہے انہوں نے معاذ اللہ ایک طرح سے خدا بنا لیا۔ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے جو تشریح کر دی انہوں نے مان لیا، انہوں نے اپنے ٹیکسٹ کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی اوتھینٹک سورس کو نہیں دیکھا۔ تو یہ چیز ہے، آپ کو چاہیے کہ ہاتھو برہانکم، قل ہاتھو برہانکم، تو یہ بہت اہم قرآن کی آیت ہے جو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایون جتنے بھی امامس ہیں جن کو عروج حاصل ہوا ان 4 اسکولز کو، امام تو اور بھی تھے بہرحال، اور فقہ کے اندر ہیں یہ امام، فقہ جس کو بولتے ہیں نا اسلامک جورسپروڈنس کے اندر، تو جن اماموں کو عروج حاصل ہوا ان کو تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بنا دلیل کے کوئی بات کہہ دی، انہوں نے مطلب دلیل دی، ہر چیز کی دلائل تھے، اور مطلب جو بھی دلیلیں تھیں اس کے اوپر ہی انہوں نے رکھ کے بات کہی، اور کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ بھائی آپ بنا دلیل کو دیکھیں ہماری بات کو بالکل ایسے ہی تسلیم کر لو، ایسا نہیں، کسی امام نے ایسا نہیں کہا۔ تو چاہیے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں اور دیکھیں اور اسی طرح سے دین کو فالو کریں، کہ بھئی کون سی بات مطلب کوشش کریں حق جاننے کی، تو یہ ضروری ہے نا۔ اور جہاں تک یہ فقہ کی بات ہے، اگر جس کو لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بڑے لیول کے مطلب اوپر جا سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ بھئی کس عالم کی بات صحیح ہے اور وہ کون سی اس کو صحیح لگ رہی ہے، تو اس طرح سے۔ لیکن جو ایک عام شخص ہے وہ کسی بھی ایک اہل علم کو وہ فالو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا۔ تو یہ طریقہ، اسی طرح سے اب میں آتا ہوں، دیکھیے جیسے جو حدیث کی کتابیں جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ بھی ایک فقہ ہی کام ہے، اس کے اندر بھی فقہ ہے، فقہ احکامات، بھئی آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے نا، آپ کو مسئلے مسائل جو بھی دین کے ہیں وہ سارے کیسے ہیں، آپ کو وضو کے احکامات ہر چیز کے جو بھی ہیں، وہ حدیث کی جو بخاری مسلم جو بھی یہ کتابیں ایک طرح سے یہ فقہ کا بھی ورک ہے، اور یہ حدیث تو ہے ہی، حدیث کا ورک ہے اور ساتھ میں ایک طرح سے فقہ کا بھی ورک ہے۔ لیکن جو امام فی الفقہ جنہوں نے یہ جو ایک برانچ آف نالج ہے، یہ بھی ایک دین کا ایک شعبہ ہے علم کا، تو یہ جب ڈیولپ ہوا تو اس پر جنہوں نے ماسٹری گین کری ان کو فقہا کہا گیا ہے نا۔ اور پھر پرابلم یہ ہوئی کہ ہم لمٹ ہو گئے، یہ عروج حاصل ہوا ان 4 اسکولز کو، اس کے بعد تو پھر کوئی مجتہد ہی نہیں آیا۔ لیکن وہ مجتہد کیا، وہ مجتہد اپنی کچھ نہیں، وہ تقلید کرتا ہے اپنے جو امام ہیں مطلق امام، ان کی مجتہد مطلق جن کو کہتے ہیں، کہ بھئی ان کی فالوئنگ یہ کرتے ہیں اس امام کی، اور اپنی طرف سے اپنی کوئی رائے نہیں ہے نا، اپنی کوئی دلیل کی سمجھ نہیں، بس وہ جو آ رہا ہے کہ بس اس لیے چینجز نہیں آتے، اس لیے بس جو ایک مسلک کے اندر جو رائے بنی ہوئی ہے وہی فالو ہوتی ہے، چاہے وہ رائے بالکل خلاف ہو اگر قرآن اور سنت کے بھی، تو وہ اس بات سے ہٹتے نہیں، وہ کیونکہ ان کے امام کی جو مجتہد مطلق ہیں ان کو مانتے ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہے، اور کیوں ہم نے یہ جو ہے اجتہاد پھر بند کر دیا، آگے کیوں آگے اور ڈیولپ نہیں ہوا علم، تو یہ چیز ہے۔